آج جو بات مجھے آپ سے عرض کرنی ہے، بات کچھ تو تلخ سہی مگر کہنا بھی لازمی اور ضروری ہے۔ حالات کے اعتبار سے امت کی رہبری اور رہنمائی بھی علماء کی ضرورت ہے اور ان کی ذمہ داری ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ موقع و محل کے اعتبار سے اس کا خیال کرنا بھی ضروری ہوتا ہے کہ کون سی بات کب اور کس موقع پہ عرض کی جائے۔ اس مسجد میں یہاں مخلوط مجمع ہوتا ہے، سبھی طبقات کے لوگ ہوتے ہیں، اس لیے میں نے طے کیا کہ میں یہاں یہ بات آپ سے عرض کروں گا۔ الیکشن ہونا تھا، ہو گیا۔ ظاہر سی بات ہے کہ الیکشن میں کوئی ایک بندہ ہی جیتے گا، باقی لوگوں کو ہار کا سامنا کرنا ہوگا۔ یہ ہونا تھا ہوا، جس کو جیتنا تھا وہ جیتا، جس کے لیے تقدیر تھی ہارنا وہ لوگ ہار گئے۔ مجھے الیکشن سے متعلق کچھ نہیں عرض کرنا۔ ہم لوگ پوری کوشش کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ یار لوگ بہت خبریں مناتے ہیں، پوری کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ اس طرح کے جھمیلوں میں نہ پڑیں۔ خدمت کرنے والے لوگ ہیں جو خدمت کریں گے، ہر ایک کی اپنی اپنی خدمت کا راستہ الگ الگ ہے۔ الیکشن ہوا، الیکشن میں جو بہت تلخ چیز سامنے آئی وہ ہے جاہلیت کے دعوے۔ میں نے اس کو جان بوجھ کے اردو کا نام نہیں دیا، بلکہ یہ کوشش کی کہ پہلے آپ کو اسی طرف متوجہ کروں، بعد میں ہم آپ کو اس کو سمجھا دیں گے، لیکن اسلام اس کو اسی معنی میں بولتا ہے۔ قرآن مجید نے اسی طرز پر اس کو کہا ہے، اور احادیث میں بھی اس کو اسی انداز سے بیان کیا گیا ہے۔ جاہلیت کے دعوے، جاہلیت کا مطلب علم کے مقابلے میں جاہلیت نہیں ہے، علم کے نقیض اور ضد کے طور پر نہیں ہے یہ جملہ۔ علم کی ضد جہالت ہوتی ہے، جاہلیت نہیں ہوتی۔ جاہلیت کے دعوے سامنے آئے، اب ذہن میں چیز رہے گی۔ جاہلیت کے دعوے، جہالت کے دعوے نہیں۔ وہ دور جو دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کا ہے، اس کو جاہلیت کا دور کہتے ہیں، جہالت کا دور نہیں کہتے۔ ان میں شعراء تھے، ادباء تھے، قرآن مجید اترا۔ آخر کیوں اترا قرآن مجید؟ علماء نے لکھا ہے کہ جس دور میں جہاں جس انداز کی چیزیں چلا کرتی تھیں، وہاں انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کو اس طرح کے معجزات دیے گئے، اور وہاں اسی طرح کی بات ان سے کہی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو اور سحر کا زور تھا، لوگ جادو کرتے تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کی بات آئی تو خود قرآن مجید نے نقل کیا ہے کہ فرعون کو اس کے درباریوں نے کہا کہ کچھ مہلت لے لو، تھوڑا وقفہ رکھو، ایک دن طے کرو، اور اس دن یہ بھی آئیں ہم لوگ بھی جمع ہوں، اور آپ ملک بھر سے جادوگروں کو جمع کر لو، ہر کاروں کو بھیجو، یاتو کا بکل سحار علیم، جادوگروں کو لے کر آئیں گے۔
پیغام بھیجو، ملک بھر سے جادوگروں کو جمع کرو۔ جادوگر آئے، نظر بندی کر کے لوگوں کو دھوکہ دینا اور کسی چیز کو ایسا دکھانا جیسا کہ وہ ہے نہیں، جادو کے ذریعے وہ کرتے تھے۔ قرآن مجید نے کہا نا کہ جس دن موسیٰ علیہ السلام سے ان کا مقابلہ ہوا تو سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں پہ انہوں نے جادو کر دیا۔ واسترہبوہم وجاؤوا بسحر عظیم، جادو کیا، جادو لے کر آئے۔ ان کی رسیاں لاٹھیاں لوگوں کو دکھنے لگی کہ چل رہی اور سانپ، حقیقت نہیں بدلی، لوگوں کی آنکھوں پہ جادو ہے۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا عصا زمین پر رکھا تو وہ لکڑی نہیں تھا، وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر گیا باقاعدہ۔ پہلے بھی یہ قصہ کئی مرتبہ ہو چکا تھا، جادوگروں کے سامنے ہوا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں ہے، وہ شب و روز کا کام تھا ان کا جادو کرنا، وہ جانتے تھے کہ یہ جادو نہیں ہے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زور تھا، میڈیکل۔ عیسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے گئے جن میں آج بھی جو ہے وہ میڈیکل سائنس پریشان ہے۔ مادرزاد اندھا ہو، ٹھیک نہیں ہو سکتا، ماں کے پیٹ سے کوئی اندھا پیدا ہو، میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے۔ ایک چیز بنی ہی نہیں ہے، آپ اس کو کیسے ٹھیک کرو گے؟ سرے سے وجود ہی نہیں پائی ہے جسم میں، آپ اس کو کیسے درست کرو گے؟ تو مادرزاد اندھوں کو زندہ کر دینا، دیکھنے والا کر دینا، مردوں کو زندہ کر دینا، جذام کا علاج آج بھی ٹھیک سے دنیا کے پاس نہیں ہے، لیکن کوڑھیوں کو، جذامیوں کو دم کرنا یا ہاتھ پھیر دینا اور ان کا ٹھیک ہو جانا، یہ سارے معجزات ان کو دیے گئے۔ لوگ مان گئے جو جاننے والے تھے کہ یہ واقعی نبی ہے، اس کے پاس معجزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زمانہ اگر جہالت کا ہوتا تو ایسا فصیح و بلیغ قرآن دے کے کیا کرتے؟ بھائی جن کو پڑھنا نہیں آتا ان کو ہمارے یہاں مدرسے میں پہلے ابتدائی میں داخلہ دیتے ہیں، شروعات کی کلاسوں میں، رفتہ رفتہ پڑھتے پڑھتے وہ اوپر تک آتے ہیں، صلاحیت بنتی ہے۔ اگر عربوں کو نہیں سمجھتا تھا، جاہل تھے، تو اتنا فصیح و بلیغ قرآن وہ کیسے سمجھ سکتے تھے؟ ان کے پاس شعراء تھے، باقاعدہ ان کے ہاں مقابلہ آرائیاں ہوتی تھی، اور 7 قصیدے جو ہے وہ کعبہ کے دیوار پہ ٹنگے ہوئے تھے، 7 معلقات جو ہمارے یہاں عربی ادب کے طلباء کو پڑھایا جاتا ہے، وہ سب کچھ تھا۔ وہ پڑھے لکھے لوگ تھے، ان کے پاس علم تھا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ علم اس رخ کا نہیں تھا جس رخ کا اللہ چاہتے ہیں۔ جاہلیت اللہ تعالیٰ کے احکام اور اللہ کی شریعت سے لا علم ہونے کا نام ہے، جہالت علم سے خالی ہونے کا نام ہے۔ جاہلیت اور جہالت میں فرق ہے۔ قرآن مجید میں یہ جملہ 3 الگ الگ مقامات پر استعمال ہوا ہے جاہلیت کا، ایک سورہ آل عمران میں، ایک سورہ مائدہ میں، پھر ایک سورہ احزاب میں، اور پھر ایک سورہ فتح میں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں چاروں پہ کچھ بات کرتا، وقت تنگ ہوتا ہے، اتنا موقع نہیں ہوتا، اس لیے ایک ہی پر بات کرنی ہے مجھے آپ سے۔ چاروں جاہلیت کے دعووں میں سے صرف ایک پر قرآن مجید کہتا ہے کہ افحکم الجاہلیت یبغون، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیہ، سورہ آل عمران میں، سورہ احزاب میں کہا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى۔ مجھے جس پر بات کرنا ہے وہ سورہ فتح والی جو میں نے
سرنامے میں آپ کے سامنے پڑھا، اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ، کون سی حمیت اپنے دل میں بٹھا لی؟ حمیت الجاہلیہ، جاہلیت کی حمیت کافروں نے اپنے اندر بٹھا لی تھی، جاہلیت کی حمیت۔ اسلام نے بہت بری طرح سے اس معاملے میں لوگوں سے برتاؤ کو جو ہے وہ بیان کیا کہ وہاں بہت برا برتاؤ کیا گیا۔ کیا معاملہ تھا؟ جس پیمانے پہ بیان کر رہا ہے قرآن کہ یہ جو حمیت الجاہلیہ پیش آئی تھی، بہت برا برتاؤ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، لڑنے بھیڑنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ آپ عمرے کے لیے تشریف لے گئے، احرام کے ساتھ تشریف لے گئے۔ عمرے میں قربانی کے جانوروں کی ضرورت نہیں ہوتی، حج میں ہوتی، لیکن آپ اپنے ساتھ ہدی کے جانور لے گئے۔ اس لیے لے گئے تاکہ کسی کہنے والے کو کوئی کہنے کا موقع نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی شک نہ ہو۔ جس طرح حجاج جانور لے کر اپنے ساتھ جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر نکلے کہ عرب ہیں، قریش ہیں، کم سے کم ان کا احترام کریں گے اور وہ یہ دیکھ لیں گے کہ ہم لوگوں کا ارادہ سوائے اللہ کے گھر حاضر ہونے کے اور کوئی نہیں ہے۔ آپ پہنچے، حدیبیہ کے مقام پہ روک دیا گیا۔ یہاں اسلام بیان کرتا ہے کہ بہت بری طرح سے قریش اور کفار پیش آئے مسلمانوں کے ساتھ اور جاہلیت کی حمیت کے ساتھ پیش آئے۔ اسلام نے پسند نہیں کیا اس کو، اس کا رد کیا ہے اور بہت بلیغ رد کیا۔ آپ تحریر لکھوا رہے ہیں، اپنی اسی جاہلیت کی وجہ سے اس تحریر میں کئی مقامات پر انہوں نے بہت سارے اختلافات کیے اور انتہائی غلط اختلافات کیے۔ اللہ کا نام لکھنے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پر راضی نہیں ہوئے۔ کون رحمان کون رحیم ہم کو نہیں معلوم، بسمک اللہم لکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے لکھوا دیا، کہا کہ یہ محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، صلح نامہ۔ کہا مگر آپ کو رسول مانتے ہوتے تو کیا مطلب آیا، وہ بھی مٹا دیا جائے۔ شرائط انتہائی بری رکھی گئی۔ قرآن مجید نے کہا یہ سب کچھ کیوں مسلمانوں کے خلاف اس طرح سے پیش آ رہے تھے؟ کہ ایک ہی چیز تھی، جاہلیت کی حمیت ان میں پیدا ہو گئی تھی۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ بات سمجھانے کی یہ ہے کہ ان لوگوں میں حضور کے بنی اعمام بھی ہیں، آپ کے چچا تایا، آپ کے چچا وغیرہ کی اولادیں وہاں موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان وہاں موجود ہے، قریش میں آپ کا قبیلہ موجود ہے، سارے لوگ ہیں، سب کچھ ہیں۔ جاہلیت کی حمیت ان کے اندر پیدا ہو گئی، دین اسلام کو قبول نہیں کیا۔ معلوم ہوا کہ جاہلیت اگر کسی کے اندر پیدا ہو جائے گی اور جاہلیت کی حمیت اگر پیدا ہو جائے گی تو آدمی راہ راست سے اتر جاتا ہے۔ وہ یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ سامنے اللہ کا رسول ہے، وہ یہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ آگے سے جس چیز کی دعوت دی جا رہی ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا دین ہے، کوئی چیز تسلیم نہیں کرتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاہلیت کے دعوے سمجھتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ جاہلیت کے دعوے ترمذی شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اس نے جاہلیت کی جو نخوت تھی اور فخر و غرور تھا اس کو تم سے دور کر دیا، عبیت الجاہلیت وَفَخْرَهَا بِالْآبَاءِ، آبا و اجداد پہ جو نسب پہ فخر ہوتا ہے اس کو اللہ نے کنارے کر دیا، یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ آبا و اجداد، کنبہ اور قبیلہ اور یہ ساری چیزیں، یہ زیادہ کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ یہ آپ کا تعارف ہے، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ یا ایھا الناس
انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے یہ جو تم کو پیدا کیا ہے، کیسے پیدا کیا؟ انا خلقناکم من ذکر و انثى، ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ ہم سب کے باپ ایک ہیں، ماں ایک ہے۔ آگے آہستہ آہستہ کنبے قبیلے ہوتے گئے، تو یہ جو ذات برادریاں ہیں، کنبے قبیلے، یہ تعارف کا نتیجہ ہیں، ذریعہ ہیں، بس اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ لتعارفوا، یہ تعارف کے لیے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کی جان پہچان کے لیے ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ مکرم اور باعزت وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ متقی و پرہیزگار ہے۔ میں آپ سے آج ایک دم صفائی سے یہ بات عرض کرتا ہوں، خود انصاریوں میں بھی یہ بات ہے کہ وہ دوسری برادریوں کو کمتر خیال کرتے ہیں۔ یعنی آپ نشہ کریں، شراب پئیں، داڑھی مونڈیں، شریعت کے خلاف رہیں، اور اگر کوئی دوسرا آدمی کسی دوسری برادری سے ہو اور وہ متقی پرہیزگار ہو تو صرف برادری کی وجہ سے وہ آپ کا ہم پلہ نہیں ہے۔ حماقت کے سوا اور کیا ہے؟ قرآن مجید نے صفائی سے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، اپنے آپ کو بہت پاکیزہ مت بتاؤ، اللہ جانتا ہے کہ کون کتنا پاک باز ہے، کتنا متقی ہے۔ تقوی ذات برادری سے نہیں ہوتا، انسان کے اعمال اور اس کے قلب سے ہوتا ہے، اس کا تعلق ان دونوں چیزوں سے۔ جو سیدھی سی بات ہے وہ یہی ہے۔ الیکشن میں سبھی نے کیا ہے، معاف کیجئے، میں ایک دم صاف یہ بات آپ سے عرض کروں گا، کسی ایک برادری کی طرف سے یہ بات نہیں ہوئی ہے۔ اس کا نتیجہ جانتے ہو کیا ہوگا؟ ایک دن آئے گا جب لوگ یہ بھی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ سامنے سے بولنے والا کون ہے۔ جاہلیت کی حمیت رسول کو بھی نہیں برداشت کرتی۔ اس مخمسے میں مت پڑیے گا۔ اسلام نے جس چیز سے آپ کو نکال دیا، اس گڑھے میں اگر آپ دوبارہ گئے، اس کا نتیجہ سوائے ضلالت اور گمراہی کے اور کچھ نہیں ہوگا۔ یہ بات اگر ہم نے الیکشن کے دوران کہی ہوتی تو لوگ دوسرے معنی میں اس کو دیکھتے اور یوں فرماتے کہ یہ اسی طرف سے کھڑے ہوئے ہیں، آپ سب اپنا بوریا بستر سمیٹ کے اپنے اپنے گھر جا چکے ہو، اب ہم کو دین کی بات بیان کرنے دو۔ بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ ہم کو کسی سے الجھنے کی کوئی کسی قسم کی طبیعت نہیں ہے کہ جا کے کہیں بلا وجہ آبیل ہم کو مار والا کام کریں، لیکن دین اور شریعت کے اوپر اگر حرف آتا ہو، کمال ہے۔ علماء بھی وہی کام کر رہے تھے، نام نہاد قسم کے لوگ مجلسیں قائم کر رہے ہیں، یہاں وہاں بیٹھ رہے ہیں، یہ بھی اپنوں کو بلا رہے ہیں، وہ بھی اپنوں کو بلا رہے ہیں۔ ابھی آگے بات آئے گی اور چیز آپ سمجھ سکیں گے کہ میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ مسلم شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت کی ہیں، یعنی امت کو ان کو نہیں کرنا چاہیے، یہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، ان سے دور رہیں۔ 4 چیزیں مسلم شریف کی روایت ہے۔ کون سی 4 چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الفخر فی الاحساب، حسب کے اندر فخر کرنا، الفخر فی الاحساب، والطعن فی الانساب، نسب کی وجہ سے کسی کو تانا دینا، نسب کی وجہ سے کسی کو تانا دینا، حسب و نسب کا یہ جو معاملہ ہے یہ جاہلیت کا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ حضرت بلال کا کیا حسب نسب نکالیں گے؟ آپ حضرت سلمان فارسی کا کیا حسب نسب نکالیں گے؟ آپ حضرت اسامہ ابن زید کا کیا حسب نسب نکالیں گے؟ غلام تھے، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آئے زید ابن حارثہ، اور پھر زید ابن حارثہ کا نکاح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب سے کر دیا تھا، قریش کی خاتون نے اپنے خاندان میں کیا تھا۔ یہ جاہلیت کا معاملہ ہے۔ تو فرمایا کہ الفخر فی الاحساب والطعن فی الانساب
اور فرمایا والاستقصاء بالنجوم، ستاروں سے اور ان کی چال دیکھ کر اور ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے بارش چاہنا، اور فرمایا کہ والنیاحۃ، مردے پہ نوحہ کرنا، کسی مصیبت کے آنے کے اوپر نوحہ و ماتم میں مشغول ہونا، یہ سب جاہلیت کی چیزیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے یہاں سب سے بدترین آدمی جس سے اللہ کو سب سے زیادہ بغض ہو وہ 3 قسم کے لوگ ہیں۔ مبغوض ترین لوگ اللہ کے یہاں 3 قسم کے لوگ ہیں۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ایک بندہ تو وہ ہے جو حرم میں الحاد پھیلانے والا ہو، ایک دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی جو اسلام میں جاہلیت کا طریقہ رائج کرنے والا ہو، مبتغین فی الاسلام سنت الجاہلیتی، جو آدمی اسلام میں جاہلیت کا طریقہ رائج کرنے والا ہو ایسا آدمی اللہ کے یہاں سب سے مبغوض ترین ہے، اور اگر آپ اس کی بات مان کے چلتے ہو آپ بھی اسی گڑھے میں جاؤ گے۔ مولویوں کا کام یہ نہیں رہ گیا کہ آپ کو فضائل سنائیں اور خوش رکھیں، ان کی ذمہ داری ہے بھائی وہ بات بیان کریں اور پوری بیان کریں۔ یہ میں نے جتنا کہا ہے کوئی ایک بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں اپنے نوٹس اپنے ساتھ لے کے آیا ہوں اور دلائل میرے پاس ہیں۔ کسی عالم کو اشکال ہوتا ہو کتابیں کھول لے، کسی شخص کو نہیں سمجھ میں آتا جا کے کسی عالم سے پوچھ لے۔ تو فرمایا کہ اسلام میں جاہلیت کا طریقہ چاہنے والا وہ اللہ کے نزدیک مبغوض ترین انسان ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ ناحق کسی آدمی پہ خون کا دعویٰ کرنے والا تاکہ اس کا خون بہا دے وہ شخص بھی۔ الیکشن ہوا، یہ ادھر سے چلا رہے ہیں ہائے فلانے، وہ ادھر سے چلا رہے ہیں ہائے فلانے، آؤ ادھر ہم کو ووٹ دو، اپنی برادری کو آواز دے رہے ہیں، وہ اپنی برادری کو آواز دے رہے ہیں۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوے میں تھے، جہاد کے لیے نکلے ہوئے تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا گیا تھا، منزل ہوئی تھی، اترے ہوئے تھے، ہنگامہ ہوا، پانی پہ کچھ مسئلہ ہوا تھا۔ جب ہنگامہ کھڑا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم شور سن کر نکل کے آئے، اور صرف شور سن کے نہیں آئے تھے، نعرے لگ رہے تھے۔ اور نعرے کیسے لگ رہے تھے؟ ایسے ہی لگ رہے تھے جیسے آج لگ رہے تھے۔ یہ جو گزرا ہوا زمانہ ہے اس میں جیسے لگے ویسے ہی لگ رہے تھے۔ وہ چلا رہے تھے ایک طرف سے یا للمہاجرین، اے مہاجرو آ جاؤ، ادھر والے چلا رہے تھے یا للانصار، اے انصاریو آ جاؤ۔ آپ نکل کر آئے، آپ نے آ کے پوچھا کیا ہوا کیا ہوا؟ تو لوگوں نے کہا، بتایا، جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ کہنے والوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ہم لوگ یہاں تھے اور ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو غصے میں آ کے لات مار دی، فقصا رجل، اور اس پر ہوا یہ کہ یہ ادھر کا تھا وہ ادھر کا تھا۔ موقع پا کر منافقین نے یہ کیا کہ اس کو ذات برادری کے معاملے میں توڑنا چاہا، یہ مہاجر وہ انصاری اس معاملے کو اٹھانا چاہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی یہ بات سنی تو فرمایا ما بال دعوی الجاہلیہ، یہ کیا سن رہا ہوں میں؟ جاہلیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، جاہلیت کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، یہ کیسا جاہلیت کا نعرہ ہے؟ اور پھر اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی بات ارشاد فرمائی؟ آپ نے فرمایا دعوہا، اس کو چھوڑ دو، فإنہا منتن، یہ سڑی ہوئی چیزیں ہیں، بدبودار چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ دو، آئندہ یہ چیزیں تم میں نہ اٹھیں، ختم کرو اس کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حارث اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ جو لوگ جاہلیت کا نعرہ لگائیں گے جہنمی ہوں گے. میں نہیں بول رہا ہوں، میں آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں الیکشن لڑو، زندہ باد مرد آباد کرو، آپ کا معاملہ ہے. بہت افسوس کی بات ہے، میں کبھی کبھی محسوس کرتا ہوں، آج بول بھی دیتا ہوں، کسی انجینئر نے آپ کا مکان بنایا ہو تو آپ اس کا پھول ہار کرتے ہیں؟ جی کرتے ہیں. کسی ڈاکٹر نے آپ کا دانت بنایا ہو، ڈینٹسٹ ہو، یا کسی اور ڈاکٹر نے آپ کا آپریشن کیا ہو تو آپریشن ہونے کے بعد آپ پھول ہار کرتے ہیں. آپ تو اور پریشانی میں رہتے ہیں کہ اتنی بڑی رقم انہوں نے آپریشن کی لے لی، اس نے انجینئر نے اتنا پیسہ لے لیا، فلاں ہے. آپ ایک الگ خیال میں ہوتے ہیں. کمال ہے کسی نے آپ کی گٹر بنا دی، روڈ بنا دیا، ٹرانسفارمر چینج کر دیا تو آپ اس کا پھول ہار کرو گے. وہ آپ سے تنخواہ لیتا ہے، وہ آپ سے 1000 مراعات لیتا ہے، مہینے کا اس کا مان دھن بندھا ہوا ہے، آنے جانے کے پیٹرول کے پیسے ملتے ہیں، اس کو ٹول ناکہ فری ملا ہوا ہے. وہ کون سا اس کو پھول ہار کرنے کی ضرورت ہے؟ وہ ٹھیک سے خدمت کر دیں، یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ آخرت میں وہ اپنے پیسے کا ٹھیک سے حساب دے سکیں. پتہ نہیں کیا تماشا چلا رکھا آپ لوگوں نے. زندہ باد مرد آباد کیجئے گا مگر سمجھ کے کیجئے گا. اس طرح سے کیجئے کہ دائرہ شریعت میں رہ کے آپ کو جو کرنا ہے وہ کریے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من ادعا دعوی الجاہلیت فہو من جثی جہنم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ جاہلیت کے نعرے بلند کریں گے جہنمی ہوں گے. صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو جملہ پوچھا ہے آگے وہ خیال کرنے کا ہے. پوچھنے والے نے پوچھا اللہ کے رسول وَإِن صَامَ وَصَلَّى، چاہے وہ نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا ہو، یعنی ایک مسلمان بھی اگر ایسا نعرہ لگا دے تو کیا اللہ کے رسول جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن صَامَ وَصَلَّى، چاہے وہ نماز پڑھتا ہو، چاہے وہ روزے رکھتا ہو، نماز پڑھتا ہو. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان ناموں سے ایک دوسرے کو پکارو جن سے اللہ نے تم کو پکارا. بھئی مسلمان ہو، سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، مسلمان نام سے پکارو. بھئی مسلمان ہو، فلاں ہو، تو جو نام اللہ تعالیٰ نے تمہارے رکھے ہیں ان ناموں سے ایک دوسرے کو پکارو. المومنین، المسلمین، عباد اللہ، یہ تمہارے نام ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ارشاد فرمائی وہ غور کرنے کی. یہ بات اگر میں بولتا نا تو لوگ میرے پیچھے لگ جاتے. میں اگر یہ بات بولتا لوگ میرے پیچھے لگ جاتے. حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جاہلیت کی نخوت کو تم سے دور کر دیا ہے، آبا و اجداد کے فخر کو تم سے دور کر دیا ہے. اور آگے فرمایا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ مومن تقی، یا تو یہ ہوگا کہ آدمی مومن ہوگا، پرہیزگار ہوگا، یا یہ ہوگا کہ وہ فاجر شقی، فاسق و فاجر ہوگا، بدبخت ہوگا. دو ہی راستے باقی بچتے ہیں اس کے بعد. نسب نہیں ہے، عمل ہے. کسی کا عمل اچھا ہوگا، کسی کا عمل خراب ہوگا. آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یاد رکھو کہ والناس بنو آدم وآدم من تراب وآدم من تراب، یاد رکھو کہ سارے لوگ آدم کی اولاد ہیں اور آدم مٹی سے بنائے گئے تھے. لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ فَخْرُهُمْ بِرِجَالٍ، لَيَنْتَهِيَنَّ أَقْوَامٌ فَخْرَهُمْ بِرِجَالٍ، لوگ جو ہے ضرور بضرور ان کو چاہیے کہ وہ آبا و اجداد پر اور لوگوں پر حسب نسب پر فخر کرنا چھوڑ دیں. اگر وہ ایسا نہیں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو گوبر کے کیڑے سے بدترین کر دے گا. وہ کیڑا، حدیث میں الفاظ ہے، وہ کیڑا جو اپنے ناک سے غلاظت ڈھکیلتا ہے. جی یہ جو جاہلیت کے دعوے چلے آ رہے ہیں ختم کیجئے اس کو. کہہ دیجئے کہ بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں، ٹھیک ہے، آپ کی ہمدردی کسی نہ کسی کے ساتھ تو ہوگی، جس کے ساتھ بھی آپ کی ہمدردی ہو، مگر اپنے ساتھی کو کہیے کہ آپ یہ حرکت مت کیجئے گا دین و شریعت کے خلاف.
آخری دو باتیں جو مجھ کو آپ سے عرض کرنی ہیں وہ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اثنتان فی الناس ہما بہم کفر، فرمایا کہ دو چیزیں ایسی ہیں جو لوگوں میں ہوتی ہیں اور یہ کفر کی چیزیں ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ الطعن فی النسب والنیاحۃ علی المیت، لوگوں کو ان کے نسب کی وجہ سے برا بھلا کہنا اور میت کے اوپر ماتم اور نوحہ کرنا۔ علماء نے لکھا ہے کہ کفر کا مطلب یہ ہے کہ یہ کافروں کی چیز ہے، مسلمان میں نہیں ہو سکتی، مسلمان میں نہیں ہو سکتی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دوسرے صحابی کو غصے میں آ کے ان کی ماں کی طرف سے ایک جملہ کہہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر لگی، آپ نے بلایا اور بلا کے کہا، چونکہ نسب کا تانا ہوا تھا، آپ نے حضرت ابو ذر جیسے آدمی سے کہا، حضرت ابو ذر کو آپ جانتے ہو، آپ جہاد میں نکلے تھے، حضرت ابو ذر پیچھے رہ گئے تھے، پیچھے سے آئے ہیں حضرت ابو ذر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دھول اٹھتی ہوئی دیکھی تو فرمایا ابو ذر ہوں گے، اکیلے ہی چلتے ہیں اور اکیلے ہی اٹھائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد ایک دوسری جگہ پہ آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے نیچے سب سے زیادہ سچے لہجے والا اگر کوئی آدمی ہے تو ابو ذر ہے۔ آپ نے ایک موقع پہ فرمایا کون ہے جو تم میں سے میرے بعد اس عالم میں مجھ سے آ کے ملے کہ میں دنیا سے رخصت ہو چکا ہوں، وہ دنیا میں رہ رہا ہو، اور پھر اس کے بعد اس عالم میں آئے کہ جس عالم میں میں نے اس کو چھوڑا تھا، کوئی تبدیلی نہ ہو۔ صحابہ خوفزدہ ہو کے رہ گئے تھے کہ ایک ہلکی سے ہلکی بات میں بھی اگر کوئی چیز رہ جائے گی اور کوئی تبدیلی آ گئی تو کیا جواب دیں گے؟ وعدہ بہت بڑا تھا۔ حضرت ابو ذر نے کہا اللہ کے رسول میں آؤں گا، آپ نے ان کی تصدیق بھی فرمائی۔ اس درجے کا انسان کے بخاری میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا لو وضعتم الصمصام لهذه واشار الى قفاه، کہ اگر تم تلوار میری گردن پہ رکھ دو، اور اشارہ کیا اپنی گردن کی طرف اور کہا کہ اگر کوئی کلمہ میں نے سن رکھا ہو قبل اس کے کہ تم اپنی تلوار آگے بڑھاؤ کہ میں وہ کلمہ نہ کہہ سکوں، خدا کی قسم قبل ان تجیزوها لالفظتها، میں دین کی وہ بات بیان کر کے رہوں گا، قبل اس کے کہ تمہاری تلوار میری گردن کاٹے میں وہ کہہ کے رہوں گا۔ اس درجے کا آدمی، مگر ایک غلطی ہوئی اور تان فی الانصاب کا ایک معاملہ ان سے ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا تو جملہ فرمایا انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کی خوبو ابھی بھی ہے، وہ بات ختم نہیں ہوئی۔ یہ چیز ذرا سوچئے، اسلام نے برداشت نہیں کیا، ایسے شخص نے بھی ایک جملہ کہہ دیا جس کا اتنا اونچا مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کے تنبیہ فرما دی۔ ہم کسی کو کیسے چھوڑ دیں، ہما شما کو؟ اس لیے خود بھی نہیں کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی منع کرنا چاہیے کہ یہ چیز غلط ہے، اس سے باز آئیں۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا، فرمایا کہ ان قوم اکرمن اللہ بالاسلام، ہم لوگ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے عزت دی، حسب نسب سے نہیں، ذات برادری سے نہیں، مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم کو اسلام کے ذریعے سے عزت دی ہے۔ فرمانے لگے فَمَن يَلْتَمِسِ الْعِزَّ بِغَيْرِ الْإِسْلَامِ أَذَلَّهُ اللَّهُ، جو آدمی اسلام چھوڑ کے ادھر ادھر سے عزت حاصل کرنے کی کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر کے چھوڑے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، بہت محبت اور مروت سے یہ بات مجھ کو آپ سے عرض کرنی ہے، الیکشن ایک مادی چیز ہے، گواہی اور ووٹ اور شرعی حیثیت وہ دوسری باتیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ عہدہ خدمت کے عنوان کا عہدہ ہے اور مادیت سے تعلق رکھتا ہے، ہمارے شب و روز کی جو ضروریات ہیں یہ ان سے متعلق عہدہ ہے۔ کسی آدمی کا انتخاب اگر اس عہدے کے لیے آپ چاہتے ہیں اور مناسب خیال کرتے ہیں، ضرور آپ اس کو چن لیں، مجھ کو کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، مسجد ہے ورنہ نام بھی لیتا کہ فلاں کو چننا ہے تو چن لو، فلاں کو چننا ہے تو چنو، جس کو تم کو چننا ہے چنو، لیکن
کہنا یہ ہے کہ دین کی بنیاد پر کسی کو اس طرح سے بڑھاوا دو کہ دین ڈھہ جائے اور وہ بلند ہو، یہ غلط بات ہے۔ پہلے نمبر پہ دین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو عزت دی ہے، ہمارا دین ہے، دین باقی رہے گا، ساری چیزیں درست رہیں گی۔ ایک شعر سناؤں آپ کو، اس آدمی نے کہا تھا جس نے حکومت چھوڑ دی تھی، اس آدمی نے کہا ہے یہ شعر جس نے حکومت چھوڑ دی تھی، ابراہیم ابن ادھم بادشاہ تھا، بادشاہت چھوڑ دی۔ کہنے والے کہتے ہیں کہ قصہ یہ ہوا تھا کہ گھر کے اندر تھے، اللہ کو کسی کو ہدایت دینا ہوتا ہے، عجیب سی بات ہوتی ہے۔ گھر کے اندر تھے، چھت پر کسی کے چلنے کی آواز آئی، محل کی چھت پر دھمک محسوس ہوئی، تو پوچھا کون ہے؟ تو اس نے کہا کہ چرواہا ہوں، چرواہا ہوں۔ پوچھے کیا کر رہے ہو اوپر؟ تو کہا اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں، محل کی چھت پہ اونٹ ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو نیچے سے انہوں نے ناراض ہو کے کہا کہ تجھ کو محل کی چھت پہ اونٹ کہاں ملے گا؟ اوپر سے جواب آیا کہ اگر مجھ کو محل کی چھت پہ اونٹ نہیں مل سکتا تو تجھ کو محل کے اندر خدا کیسے مل جائے گا؟ بس اتنا جملہ سننا تھا، طبیعت بدل گئی۔ ظاہر ہے کہنے والا کوئی اور رہا ہوگا، رجال غیب میں سے کوئی ہوگا۔ طبیعت بدل گئی، حکومت چھوڑ دی، سب چیز ختم ہو گئی، زہد کی زندگی اختیار کی، اپنی اپنی ایک الگ دنیا ہو گئی ان کی۔ انتہائی عابد زاہد آدمی ہوئے ابراہیم ابن ادھم۔ ایک موقع پہ انہوں نے شعر کہا، کیسا آدمی کہہ رہا ہے، پوری حکومت چھوڑ کے آیا، ایسا زاہد ہے، اس کے باوجود ایسے خطرے کی بات اپنے اوپر کہتا ہے۔ ہم لوگ کتنا آرام سے مشغول ہیں۔ اس زاہد نے یہ بات کہی تھی، نرقع دنیانا بتمزیق دیننا فلا یبقى دیننا ولا ما نرقع۔ ہمارا حال کیسا برا ہو گیا کہ ہماری دنیا جہاں جہاں سے پھٹتی رہی، کہیں سے پھٹ گئی تو ہم نے یہ کیا کہ دین کاٹ کے اس میں دین کا پیوند لگا دیا دنیا میں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ دنیا بھی ختم ہو گئی اور جس کو کاٹ کاٹ کے پیوند لگا رہے تھے وہ بھی باقی نہیں رہا، یعنی دین بھی ہاتھ سے گیا اور دنیا بھی جاتی رہی۔ میرے بھائی دنیا فانی چیز ہے، ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔ تو یہ یاد رکھو دنیا ختم ہو جائے گی، دنیا کو دنیا تک رہنے دو، دین کو فوقیت دو۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔